اہل سنت اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جب بندہ 10 مرتبہ درود پڑھ کر، ایگزامپل، ٹھیک ہے سمجھیں اس بات کو، پہلے ایگزامپل کو سمجھیں پھر آپ کا ذہن جو ہے کھل جائے گا. اگر کوئی بندہ 10 مرتبہ درود پڑھے اور 10 لوگوں کو ایصال کرے، توجہ سے سنیں، یہ بہت امپورٹنٹ فارمولہ ہے، اسے سمجھنا ہے، یاد رکھنا، اس پر کنٹینیو عمل کرنا ہے، کیونکہ ہمارا فائدہ، میں آپ کا اپنا فائدہ بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اگر کوئی بندہ 10 مرتبہ درود پڑھے اور 10 لوگوں کو ایصال کرے تو اللہ رب العزت 10 کو، اب ظاہر سی بات ہے 10، اگر میں ایک اور ایگزامپل اسے سمجھانے کے لیے دوں، میں کہوں کہ بھائی یہ لیجئے 10 روپے اور 10 لوگوں میں تقسیم کریں، اور ایسے کرنا ہے کہ ہر ایک کو 10 روپے ملنے ہیں، تو کیا آپ کر پائیں گے؟ بولیے، آپ کر پائیں گے؟ آپ کہیں گے حضرت یہ کیسے ہو سکتا ہے، 10 روپے ہے 10 لوگ ہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اگر ہاں ایک ایک روپیہ دیں گے تو پھر تقسیم ہو سکتا ہے یا نہیں؟ ایسا ہی کہیں گے نا. میں کہوں گا کہ نہیں ایسا نہیں، چلو میں آپ کو 100 روپے دیتا ہوں، ٹھیک ہے 100 روپے دیتا ہوں، 10 لوگوں میں تقسیم کرنا ہے، اور ایسے تقسیم کرنا ہے کہ ہر ایک کو 100 روپے ملنے چاہیے. آپ کہیں گے کہ حضرت کا شاید دماغ خراب ہو گیا، ہاں کہ 100 روپے میں 10 لوگوں کو 100 روپے کیسے پہنچائے جا سکتے ہیں؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا. دنیا بھر کے فارمولے جو ہے نا اپلائی کر لو، ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ یہ ہمارے اختیار کے باہر ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو 10 لوگوں میں اگر 100 روپے تقسیم کرنے ہوں گے، 100 روپے تو دور کی بات ہے، 10 روپے ہمیں تقسیم کرنا پڑے گا، تب کہیں جا کر ایکولی جو ہے وہ تقسیم ہو سکتا ہے. مگر اے مسلمانوں، اے مومنوں، رب کی رحمت ہماری طرح نہیں ہے، بولو سبحان اللہ. رب کی رحمت ہماری طرح کنجوس نہیں ہے. ارے ہمارے پاس اختیار نہیں ہے. اگر ہم 10 روپے 10 لوگوں میں بانٹنا چاہے تو ہر ایک کو 10 نہیں دے سکتے. اگر 100 روپے 10 لوگوں میں بانٹنا جائے تو ہر ایک کو 100 نہیں دے سکتے. مگر رب کی رحمت اتنی وسیع ہے، اگر ہم 10 مرتبہ درود پڑھ کر یا جو کچھ آتا ہے وہ پڑھ کر رب کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں مولا 10 لوگوں کو ایصال ثواب کر دے، تو اللہ رب العزت ہر ایک کو ایک ایک درود کا ثواب نہیں دیتا، بلکہ ہر ایک کو 10 درود کا ثواب عطا فرماتا، 10 درود کا ثواب عطا فرماتا ہے، کیونکہ اس کی رحمت ہے، اس کی مرضی ہے، اس کی قدرت ہے، اس کا قانون ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو وہ خالق و مالک کائنات ہے. کتنا پیارا جملہ. اچھا اب یہ تو ہوا رب کی رحمت کی بات ہو گئی. اب ہمارا اس میں کیا فائدہ ہوا؟ اللہ اکبر. اگر میں آپ کو کہوں کہ 100 روپے 10 لوگوں میں بانٹنا ہے، 100 روپے ہر ایک کو ملنے ہیں، ہو گئے کتنے؟ 1000 روپے وہ ہو گئے، اور میں نے جو 100 کی نوٹ دی تھی آپ کو اسے بھی ملائیں گے تو 1100 ہو گئے. اب بانٹنا بھی ہے اور ہر ایک کو 100 پہنچانا بھی ہے، اور جتنے سب ہو رہے ہیں، ٹوٹل جتنا ہو رہا ہے وہ سب مجھے واپس بھی مجھے پہنچانا. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ پہلے تو میں 100 روپے دے رہا ہوں آپ کو اور کہہ رہا ہوں 10 لوگوں میں تقسیم کرو اور ہر ایک کو 100 ملنے چاہیے. آپ وہیں پر جو ہے نا سر کھجانے لگ جائیں گے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. اور پھر میں یہ کہوں کہ 1000 جو ہو رہے ہیں 10 لوگوں کی تعداد کے مطابق 1000 روپے ہو رہے ہیں، اور میرے 100 روپے وہ 1100 ہو رہے ہیں، وہ سب ملا کر مجھے پھر واپس کرنا ہے، یعنی انہیں بھی دینا ہے اور مجھے بھی ان کی تعداد کے برابر دینا ہے. آپ کہیں گے کہ بھائی حضرت کا علاج نہیں ہو سکتا، سمجھ رہے نا، کیونکہ میرا دماغ خراب ہو جائے گا. اور یہ واقعی میں جو یہ ناممکن بات ہے، مگر یہ ہمارے لیے ناممکن ہے، خدا کے لیے ناممکن نہیں ہے، اس کی رحمت کے لیے ناممکن نہیں ہے. امام اہل سنت کتنے پیارے جملے ارشاد فرماتے ہیں. آپ فرماتے ہیں اگر کوئی بندہ 100 مرتبہ درود پڑھتا ہے اور 10 لوگوں کو ایصال کرتا ہے تو مولا ہر ایک کو 100 درود کا ثواب عطا فرماتا ہے، اور ان سب کی تعداد کے مطابق 1100 درود کا ثواب پڑھنے والے کو عطا کیا جاتا. 1100 درود کا ثواب پڑھا، 100 مرتبہ ایصال ثواب کیا 10 لوگوں کو، صرف لمیٹڈ، ٹھیک ہے. لیکن کیا کیا اللہ رب العزت نے؟ کیونکہ وہ اتنا رحمان و رحیم ہے، وہ تو یہ کہتا ہوگا ارے تو بندہ ہو کر میرے بندے کا خیال رکھ رہا ہے، آئے ہائے ہائے، تو میری مخلوق ہے، اور وہ مرحومین جو انتقال کر چکے ہیں وہ بھی میری مخلوق ہیں، تو مخلوق ہو کر میرے مخلوق کا اتنا خیال رکھ سکتا ہے، تو میں تجھے کتنا نواز سکتا ہوں، میں تجھے کتنا نواز سکتا ہوں. اب اسی کو آپ ملٹیپلائی کرتے جائیں. اب اگر آپ 100 مرتبہ درود پڑھیں گے اور 100 لوگوں کو ایصال کریں گے، اب پھر ملٹیپلائی کریں، 10,000 ہو جائیں گے. پڑھا آپ نے 100 مرتبہ ہی ہے، پڑھا 100 مرتبہ ہی ہے، اب 10,000 کا ثواب آپ کو دیا جائے گا. بولو سبحان اللہ. سمجھ آ رہی بات؟ تو بتاؤ ایسی اسکیمز کو ہمیں چھوڑنا چاہیے؟ بولیے کتنا پیارا فارمولہ ہمیں جو ہے دیا گیا ہے. اللہ اکبر. مرحومین کو بھی مل رہا ہے اور ان کی تعداد کے مطابق ہمیں بھی مل رہا ہے. یہ تو بیٹھے بیٹھے فائدہ ہی فائدہ ہے، اس میں کوئی کسی قسم کا نقصان ہی نظر نہیں آ رہا. آج کل ہوتا ہے نا ہمارے معاشرے میں، ہر آئے دن جو ہے ایک نئی اسکیم آ جاتی ہے، اتنے ڈالو اتنے ڈالو، 1 مہینے کے بعد جو ہے آپ کو ریفنڈ چالو ہو جائے گا، یہ چالو ہو جائے گا، اور ہمارے نوجوان اس میں جو ہے پھنس جاتے ہیں، اور 99% جو اسکیمز ہوتی ہیں وہ ڈبا کر چلی جاتی ہیں، ہے یا نہیں؟ ایسا ہی ہوتا ہے نا. اور کئی جو ہے نا اسکیموں میں ہی تباہ
تباہ و برباد ہو گئے. لیکن یہ ایسی اسکیم ہے اس میں کسی قسم کا نقصان نہیں ہے. سمجھ آ رہی بات؟ کسی قسم کا نقصان نہیں بلکہ فائدہ ہی فائدہ ہے. اب اگر آپ 100 درود کو 1,00,000 لوگوں کو ایصال ثواب کریں گے, اللہ اکبر, پھر وہ 10 لاکھ یا 1 کروڑ بن جاتے ہیں. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ 10 لاکھ 1 کروڑ بن جاتے ہیں. اگر میں کہوں کہ 100 روپے دو, میں آپ کو جو ہے نا 1 کروڑ روپے دوں گا, آپ کہیں کیا بات کر رہے ہیں حضرت, یہ لو 500 روپے ہے یا نہیں؟ ایسے ہی کریں گے نا. اگر کوئی بندہ اٹھ کر کہے 100 روپے تم لگاؤ میرے کاروبار میں لگاؤ, اس کے بدلے جو ہے نا میں آپ کو پروفٹ 1 کروڑ روپے دوں گا, آپ کہیں گے کہ میں 5,000 تیرے پاس دے دوں گا. ایسے ہی کرتا ہی نہیں ہے, کیونکہ ہمیں ضرورت ہے پیسوں کی. تو قیامت کے دن ایک ایک نیکی کے لیے جو ہے نا بندہ ترسے گا. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو ان چیزوں کو پکڑ رکھنا ہے, مضبوط رکھنا ہے. اب یہاں 100 مرتبہ درود پڑا ہے, یعنی 100 روپے گویا کہ آپ نے بلا تشبیہ سمجھانے کے لیے خرچ کیے ہیں, اور 1,00,000 کو بھی اگر ایصال کیا تو مولا 1 کروڑ تمہیں پڑھنے والے کو ثواب پہنچا رہا ہے. سمجھ آ رہی بات؟ دماغ کھل رہا ہے؟ اللہ اکبر. اب اگر اسی طرح 100 مرتبہ درود پڑھ کر 1 کروڑ لوگوں کو اگر آپ ایصال ثواب کریں گے تو کتنا ہوگا؟ 100 کروڑ بن جائیں گے, اور ان سب کو 100 درود ملتا جائے گا, اور پڑھنے والے کو 100 کروڑ درود کا ثواب ملے گا. ہائے ہائے ہائے, کتنی پیاری اور مضبوط اسکیم ہے. اس میں کوئی جی ایس ٹی بھی نظر نہیں آ رہا ہے. سمجھ آ رہی بات؟ کسی قسم کا جی ایس ٹی کہیں پر بھی کوئی کاٹ چھاٹ نہیں ہے. مولا فرما رہا, اسی لیے تو اب ہم جو ہے نا اپنی ہوشیاری ایسی چیزوں میں دکھانے کی ضرورت ہوتی ہے. سمجھ آ رہی بات؟ جہاں نہیں دکھانا ہے وہاں دکھاتے ہیں, جہاں دکھانا وہاں نہیں دکھاتے. تو اب یہاں پر ہمیں کیا کرنا ہے؟ اسی لیے ہمارے اسلاف نے یہی تعلیم دیا ہے, تم جو کچھ بھی پڑھو, جو کچھ بھی جو ہے ذکر و اذکار کرو, تلاوت قرآن مجید کرو, نیک اعمال کرو, انہیں جو ہے جب بھی ایصال ثواب کی باری آئے تو محدود نہ رکھو کہ نہیں میرے ابو کو ہی پہنچے, میرے دادا کو پہنچنا. کیا جیب سے پیسے خرچ کر رہے ہیں کیا؟ سمجھ آ رہی بات؟ جیب سے پیسے خرچ کر رہے ہیں, نہیں, ان کی دعوت ہونا, ان کی شال پوشی ہونا, گل پوشی ہونا, اس میں پیسے خرچ ہوتا ہے. یہاں کیا کر رہے ہیں؟ 10 منٹ پڑھنے کے لگا رہے ہیں, 2 منٹ ایصال ثواب کی. سمجھ رہے ہیں؟ کئی لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے جب قبرستان میں ایصال ثواب کے لیے جاتے ہیں تو اب ہم جو ہے جیب سے تو کچھ جا رہا نہیں, جب ہم تمام مرحومین کا نام لے, ارے نہیں, یہ ہمارے ابا کے فاتحہ ہیں. ارے سمجھ رہے ہیں بات کو؟ ایسا ہم نے دیکھا ہے. میں نے کہا اللہ, تو یہ جو ہے نا کنجوسی نہ کریں. ٹھیک ہے, جیب سے تو کچھ جا نہیں رہا ہے, صرف زبان سے اتنا کہنا ہے کہ بھائی اے اللہ جتنی تیری امت ہے ان سب کو اس کا ثواب عطا فرما, تیرے محبوب کی ساری امت کو عطا فرما. اب ایٹ پریزنٹ ہی کروڑوں کی تعداد میں مومنین موجود ہے یا نہیں؟ اگر ہم صرف 1400 سال کا حساب لگائیں گے تو حساب بھی نہیں لگا پائیں گے. کروڑوں, اربوں, خربوں, انلمیٹڈ وہ تعداد چلتی جائے گی جس کا حساب بھی ہمیں پتہ نہیں ہے, مگر خدا کی رحمت برابر تمہارا کیلکولیشن کرتی جائے گی. سمجھ آ رہی بات؟ تم 10 مرتبہ پڑھو, 100 مرتبہ پڑھو, کنجوسی بالکل نہیں کرنا. ہاں, آپ اپنے والد, دادا, دادی جسے بھی ایصال ثواب کرنا چاہتے ہیں ان کا نام بالخصوص لے لیں اطمینان کے لیے. اس کے بعد ایک جملہ یہ کہہ دیں کہ اے مولا تیرے محبوب کی ساری امت کو عطا فرما, اور اس کے بعد پھر یہ کہیں کہ اے مولا آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک اور اب سے کل صبح قیامت تک جتنے بھی مومنین و مومنات پیدا ہوئے ہیں یا ہونے والے ہیں ان سب کو اس کا ثواب اجر عطا فرما. یہ رب ذوالجلال کی رحمت کی ذمہ داری ہے کہ ان سب کو اس کا ثواب و اجر برابر عطا فرمائے گا, اور ان سب کی تعداد کے مطابق پڑھنے والے کو بھی دیا جائے.